بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی کسی نبی نے اپنی قوم چھوڑ دی تھی؟ کیا کبھی کسی نبی نے اللہ کے حکم سے پہلے قدم بڑھا دیا تھا؟ ہاں، ایک نبی تھے جن کا دل تو نرم تھا مگر جو وقت تھا نا بہت سخت تھا، جن کی آنکھوں میں امت کا درد تھا مگر جن کی قوم نے ان کے الفاظ کو ٹھکرا دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جنہیں قرآن میں ذُو-النُّون کہا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور اسے گمان ہوا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ یہ نینوا کا شہر تھا، ایک بڑا خوشحال مگر گمراہ شہر۔ لوگوں کے دل جو تھے نا وہ پتھر بن چکے تھے، شرک عام ہو گیا تھا، ظلم جو ہے وہ عادت بن چکی تھی ان کی، اور اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے، محبت سے، دعا سے، آنکھوں کے آنسو سے انہوں نے پکارا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ مگر جواب کیا ملا؟ طنز، ہنسی، مذاق۔ لوگوں نے کہا، اے یونس، اگر تو سچا ہے نا تو عذاب لے آ۔ اور وہ لمحہ حضرت یونس علیہ السلام کے صبر کا آخری لمحہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے فریاد نہیں کی، بس خاموشی سے رخ موڑ لیا، دل میں درد، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر یہی خیال کہ اب عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں۔ مگر تقدیر کچھ اور لکھی جا چکی تھی۔ وہ چلے، ریت کے میدانوں سے گزرے، سمندر کے کنارے پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر پہنچے۔ کشتی میں پہلے ہی بہت سے مسافر موجود تھے، تاجر، مسافر، غلام، ملاح، سب کے چہروں پر تھکن مگر دل میں سکون تھا۔ ملاح نے کہا، آؤ اے مسافر، اگر جگہ کم ہے تو دل بڑا کر لو، ہم سب اللہ کی زمین کے مسافر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموشی سے سوار ہو گئے۔ ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ میں اپنی قوم سے دور جا رہا ہوں، شاید اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا۔ چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بادل گرج رہی ہیں، بجلی چمک رہی ہے، سمندر کی لہریں اونچی ہونے لگ گئیں، پہلے آہستہ پھر تیز، پھر وہ لمحہ آیا جب کشتی ڈولنے لگی۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ ملاح چیخا، یہ کوئی عام طوفان نہیں، یہ عذاب ہے اللہ کا، یا ہمارے درمیان کوئی گنہگار موجود ہے۔ لوگوں نے آپس میں دیکھنا شروع کیا، ایک دوسرے پر شک کیا، پھر کسی نے کہا، ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں جب کشتی بلا وجہ ڈوبنے لگے نا تو اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہو۔ سناٹا چھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموش تھے، دل میں کچھ ہلچل تھی۔ کیا یہ میری وجہ سے ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے آپ سے سوال پوچھنے لگے۔ ملاح بولا، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم قرہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا وہ خود کو سمندر کے حوالے کرے گا تاکہ باقی تو بچ جائیں۔ قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرہ ڈالا تو لوگوں نے آنکھیں بند کی، سانسیں رک گئی۔ پہلا نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام۔ سب حیران رہ گئے۔ ملاح بولا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑے نیک معلوم ہوتے، ہم دوبارہ قرہ ڈالیں گے۔ دوسری بار قرہ ڈالا گیا، پھر وہی نام حضرت یونس علیہ السلام۔ لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، کچھ بولے یہ کوئی نشانی ہے، مگر ملاح نے کہا ہم پھر ایک بار کوشش کریں گے۔ تیسری بار جب قرہ ڈالا گیا پھر وہی نام آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ اب سب سمجھ گئے یہ فیصلہ انسانوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو تھے، دل کہہ رہا تھا، اے میرے رب، میں نے جلدی کی، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ پھر انہوں نے خود ہی کہا، میں ہی وہی ہوں جو اپنے رب سے بھاگا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا مگر میں ظالموں میں سے ہوں، مجھے سمندر کے حوالے کر دو، یہ تم سب کے لیے نجات ہے۔ لوگوں نے روکا مگر وہ خود کھڑے ہوئے۔ سمندر اندھیرا تھا، آسمان بادلوں سے بھرا تھا، انہوں نے اللہ کا نام لیا اور خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے
کہ ان کا جسم پانی میں ڈوبتا، اللہ نے حکم دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تو ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ پانی میں ایک زوردار لہر اٹھی اور ایک عظیم الشان مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو زندہ نگل لیا۔ نہ خون بہا نہ درد ہوا، بس ایک گہرا اندھیرا، ایک نم سکوت اور ایک دل جو بھی اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے فنادی فی الظلمات، اور اس نے اندھیروں میں پکارا۔ وہ 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے وجود کے ہر ذرے سے پکارا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ فرشتے لرز گئے، سمندر کے اندر سے آنے والی آواز عرش تک پہنچی۔ فرشتوں نے کہا اے رب، یہ آواز تو ہم نے پہچانی ہے، یہ تو آپ کے بندے حضرت یونس کی آواز ہے، مگر آج یہ کمزور ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، یہ میرا بندہ یونس ہے جس نے جلدی کی مگر اب لوٹ آیا۔ اگر وہ ان تسبیحات میں سے نہ ہوتا نا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ میں سکھاتا ہے جب ہم اپنے اندھیروں میں ہوں نا، مایوسی، تنہائی، غلطی یا گناہ میں ہوں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ تمہاری روح کو روشنی دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ اپنے بندے سے ناراض نہیں رہتا، بس انتظار کرتا ہے کہ بندہ کہے میں لوٹ آیا ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا یہ وہ پکار تھی جس نے سمندر کے دل کو چیر دیا، یہ وہ دعا تھی جس نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور وہ الفاظ انی کنت من الظالمین اللہ کے عرش تک پہنچے۔ اور پھر اللہ نے سمندر کے اندھیروں میں حکم فرمایا اے مچھلی، میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا بلکہ اسے محفوظ رکھنا۔ چند دن اور راتیں گزر گئیں، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر سانس میں سبحانک انی کنت من الظالمین کی گونج تھی۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم نازل ہوا، پھر ہم نے اسے خالی زمین پر پھینک دیا اور وہ بیمار تھا۔ سمندر کا سینہ چیر گیا، مچھلی نے آہستہ سے انہیں کنارے پر اکل دیا۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا، گوشت جو تھا وہ نازک ہو گیا تھا، آنکھوں میں کمزوری مگر دل میں ایمان کی چمک۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین میرے بندے کے لیے سایہ کر، اور اسی وقت ایک درخت اگ گیا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 146، اور ہم نے ان پر ایک بیل اگا دی، ککڑی یا کدو کی قسم کی۔ وہ درخت ان کے جسم کو چھاؤں دیتا، پھل دیتا، اور اللہ کے حکم سے ہر زخم کو شفا دیتا۔ یہ صرف ایک درخت نہیں تھا، یہ اللہ کی معافی کا سایہ تھا۔ دوسری طرف نینوا کی قوم پر آسمان کے بادل چھا گئے، بجلیاں گرجنے لگی، آندھیاں چلنے لگی، لوگ گھبرا گئے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی یونس نے خبر دی تھی۔ وہ سارے کے سارے نکل آئے، بوڑھے، عورتیں، بچے، سب انہوں نے اپنی غلطی مانی، روئے، توبہ کی اور زمین پر سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 148، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس پر عذاب نازل ہونے سے پہلے ایمان قبول کیا گیا، کیونکہ اللہ نے چاہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا۔ جس نبی کو سمندر نے نگلا اس کی امت کو ایمان نگلے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا سورۃ الصافات، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں کچھ عرصہ زندگی دی۔ وہ اپنی قوم میں واپس گئے، قوم نے ندامت سے ان کا استقبال کیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے ہزاروں دلوں کو ہدایت دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہماری لائف سے وہ ریلیونس کرتا ہے کہ مایوسی میں امید، غلطی میں توبہ اور اندھیرے میں روشنی کا۔ مایوسی میں امید، غلطی میں توبہ اور اندھیرے میں روشنی کا پیغام ہے۔
کبھی کبھار ہم بھی اپنی زندگی کی کشتی میں پھنس جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب ختم ہو گیا، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب سب دروازے بند ہونے لگتے ہیں نا تو وہی الفاظ کہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز اللہ تعالیٰ کو منانے کا راز ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں، آپ کثرت سے یہ تسبیح کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال سکتا ہے، تو تمہیں تمہارے غم، تمہاری غلطیاں اور تمہارے اندھیروں سے کیوں نہیں نکال سکتا۔ یہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، غلطی سے بخشش تک، اندھیرے سے روشنی تک، مایوسی سے ایمان تک۔ اٹس می ملائکہ عزیر۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔